السلام علیکم۔ ہر کسی کو اپنا گھر عزیز ہوتا ہے اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر کو توڑ دیا جائے یا پھر اس کی مرضی کے بغیر خرید لیا جائے، لیکن بات اگر ایئرپورٹ یا پھر اسکائی اسکریپر بنانے کی ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً گھر کو بیچنا ہی پڑتا ہے۔ مگر آج ہم آپ کو ایسے ضدی مالک مکان سے ملائیں گے جو آخری دم تک اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور بڑی بڑی آفر کے باوجود بھی اپنے گھروں کو نہ بیچا۔ انڈیا یا پاکستان میں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں لازمی دیجیے۔ دوستو، اگر آپ کے گھر کو کوئی $1 ملین میں خریدنا چاہے تو آپ کا ریاکشن کچھ ایسا ہوگا۔ مگر ایک وقت تھا واشنگٹن میں پراپرٹی کی قیمت آسمان کو چھو رہی تھی۔ کنسٹرکشن کا کام بھی کافی تیزی سے جاری تھا، مگر اسی وقت کچھ بلڈر کو ایک بہت ہی ضدی مالک مکان کا سامنا کرنا پڑا جس کا نام روسٹنگ سپرنگ تھا۔ روسٹنگ نے اپنے چھوٹے سے گھر کے لیے $3 ملین جیسی بڑی رقم کو بھی ٹھکرا دیا۔ کئی مہینوں تک کمرشل پروجیکٹ کے مالک اور مینیجر روسٹنگ کے گھر کے چکر لگاتے رہے، قیمت کو دگنا اور پھر 3 گنا کیا کہ شاید وہ مان جائے۔ اس نے ان کی بات نہ مانی اور اپنی بات پر اڑا رہا۔ پھر 4 سال کے عرصے میں اس کے گھر کے تینوں طرف میں بڑی بڑی بلڈنگ کھڑی ہو گئی اور روسٹنگ نے اس بات سے فائدہ اٹھا کر وہاں ایک پیزا شاپ کھولنے کا ارادہ کیا، مگر جہاں میک ڈونلڈ جیسے بڑے بڑے ریسٹورنٹ موجود ہوں، وہ ایک نارمل دکان کا پیزا کھانے کون آئے گا؟ اس بات سے پریشان ہو کر آخرکار روسٹنگ نے گھر بیچنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ لیکن جہاں اسے چھوٹے سے گھر کے لیے $3 ملین دیے جا رہے تھے، وہی 4 سال بعد اس کا گھر $7.5 لاکھ میں بک سکا۔ دوستو، پہلی نظر میں دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ شاید اس گھر کے آس پاس کوئی حادثہ پیش آیا ہو، مگر ایسا بالکل نہیں۔ یہ 3 منزلہ گھر چائنا کی یاشیبی ایریا میں موجود ہے، جس کا مالک بھی ایک ضدی شخص تھا۔ کچھ سال پہلے یہاں پوری کالونی کو خرید لیا گیا اور کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا۔ سب لوگ اپنا گھر بیچ کر یہاں سے چلے گئے، مگر یوں اپنا گھر کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اسے سبق سکھانے کے لیے بلڈر نے اس کے گھر کے چاروں طرف ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیا، جس سے گھر کا پانی اور بجلی کا کنیکشن بھی کٹ آف ہو گیا۔ ہینگ کو 2 سال تک لوگوں نے سمجھایا اور پھر $50 ملین کی آفر بھی دی، مگر اس نے یہ آفر رد کر دی اور بلڈر کو کسی لکڑی میں لگے کیل کی طرح لڑ گیا۔ اسی وجہ سے اس کو کیل ہاؤس کہا جانے لگا۔ بعد میں اپنے گھر پر چائنا کا جھنڈا لگا کر اس پروجیکٹ کے خلاف آواز اٹھائی اور آخرکار بلڈر کو ہار ماننا پڑی۔ یہ آج بھی اپنی بیوی کے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ ندی سے پانی بھر کر لاتے ہیں اور بجلی کے بغیر ہی رہتے ہیں۔ دوستو، آپ اگر کسی ہائی وے پر جا رہے ہوں اور اچانک سڑک کے درمیان میں ایک 5 منزلہ گھر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ایسا ہی ایک گھر چائنا میں بھی ہے۔ 2011 میں چائنا کے شہر ملن میں ایک بزرگ جوڑے نے اس وقت اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیا جب وہاں گورنمنٹ کی طرف سے ہائی وے بنائی جا رہی تھی۔ اس کے آس پاس کے سبھی لوگوں نے اپنے گھروں کو بیچ دیا، مگر ہو کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ اسے گھر کے بہت ہی کم پیسے دے رہی ہے۔ خوش قسمتی سے چند ماہ پہلے ہی چائنا میں ایک قانون پاس ہوا تھا کہ حکومت کسی کی مرضی کے بغیر وہ گھر نہیں خرید سکتی، اس لیے گورنمنٹ نے تھک ہار کر اس کے ارد گرد ہائی وے بنا دی۔ اب یہ 5 منزلہ گھر اسی ہائی وے کے درمیان میں کھڑا ہے اور گاڑیوں کو اس گھر سے گھوم کر جانا پڑتا ہے۔ آپ کو کیسا محسوس ہوگا اگر 50 سے زیادہ جہاز روزانہ آپ کے سر کے اوپر سے ٹیک آف اور
لینڈنگ کریں، یقیناً آپ پاگل ہی ہو جائیں گے۔ جاپان میں ایک نیریٹا ایئرپورٹ موجود ہے۔ جب وہ ایئرپورٹ بنایا جا رہا تھا تو کچھ کسانوں نے اپنی زمین بیچنے سے انکار کر دیا تھا، اور اب ان کی زمین کے بالکل ہی ساتھ جہازوں کا ایک رن وے موجود ہے جس میں ایک دن میں تقریباً 100 کے قریب جہاز ٹیک آف اور لینڈنگ کرتے ہیں۔ صرف ان کسانوں کی ضد کی وجہ سے اس ایئرپورٹ کو چھوٹا کرنا پڑا اور جہازوں کے لیے 3 رن وے کے بجائے صرف 1 رن وے بنایا گیا۔ 1978 میں کسانوں نے گورنمنٹ کو اپنی زمین نہ بیچی۔ اب جہاز ان سے 60 میٹر کی دوری پر ہوتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان جہازوں کی آواز سے یہ پاگل ہو جاتے ہوں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اب یہ ان آوازوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ دوستو، چائنا میں آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ روڈ ڈیولپمنٹ پر خصوصی توجہ دیتی ہے، مگر آپ اس اپارٹمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں جس کے ارد گرد ایک خوبصورت روڈ موجود ہے۔ یہ ہائی وے اس اپارٹمنٹ کی جگہ بننی تھی، مگر یہاں رہنے والے 3 فیملیز نے اپنے فلیٹ بیچنے سے انکار کر دیا۔ بلڈرز کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی اس بلڈنگ کو خالق نہ کروایا جا سکا، جس سے بلڈر کا کام دگنا ہو گیا، کیونکہ اب یہ ہائی وے سیدھی نہیں بلکہ اس بلڈنگ کے ارد گرد 360 ڈگری کا فلائی اوور اور بنانا پڑا۔ صرف اسی ایک گھر کی وجہ سے ٹریفک کو ایک بڑا گول چکر لگانا پڑتا ہے۔ مس ایکل شہر میں ایک بہت بڑا شاپنگ مال بنایا گیا جو لوگوں میں کافی پاپولر ہے، لیکن اس مال کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر موجود ہے جس میں 84 سالہ ایک بوڑھی عورت رہتی ہے۔ مال کے کنسٹرکشن کے لیے اس عورت نے اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیا تھا اور 1 ملین جیسی بڑی رقم کو بھی ٹھکرا دیا۔ پھر مجبوراً بلڈر کو اس گھر کے ارد گرد مال بنانا پڑا۔ پھر مال بننے کے 1 سال بعد مال کے مالک اور اس بزرگ عورت کی اچھی دوستی ہوگی۔ وہ اس بزرگ خاتون کی عزت کرتا، اسے گھریلو سامان فری میں دینے لگا۔ جب 87 سال کی عمر میں اس خاتون کی ڈیتھ ہوئی تو مرنے سے پہلے اس نے یہ مکان مالک کے نام کر دیا تھا، مگر اس نے اس گھر کو گرا کر مال کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ آج بھی وہ گھر اسی جگہ موجود ہے۔ دوستو، ضدی مالک مکان زیادہ تر ہمیں چائنا میں ہی ملے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی ایک سڑک کے درمیان میں ایک گھر کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ ضد اور ہٹ درمی کی ایک بہترین مثال ہے۔ 2015 میں جب حکومت نے یہاں ایک روڈ بنانے کا منصوبہ بنایا تو اس شخص نے یہاں سے اٹھنے سے صرف صاف انکار کر دیا۔ روڈ مکمل ہو گیا مگر اس گھر کو گرایا نہ جا سکا اور گاڑیاں اس گھر کے ارد گرد سے گزرنے لگی۔ چند ماہ کی منہ توڑ کوشش کے بعد بھاری معاوضہ دینے کے بعد اس گھر کو خرید لیا گیا، پھر اس روڈ کو بالکل کلیئر کر دیا گیا۔